Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 7th, hope you are fine. Today on 27th of April 2020, we are going to continue our previous topic, which is face showing, a short story of your English book. My dear students, open your book at page number 91. تو سبھی بچوں کو آج کے کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں. میں آپ کا ٹیچر سید اعجاز احمد. امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. تو پیارے بچے، آپ ڈائریکٹلی اپنی کتاب کھولیے گا، انگلش کی کتاب. ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا ایک شارٹ سٹوری فیس شوئنگ، اس کا ہمیں آج کنٹینیو کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، فیس شوئنگ ایک شارٹ سٹوری ہے. ایک لڑکی جس کا نام رحیم بی بی تھا، وہ نریٹر کے گاؤں ایز نیولی ویڈڈ وومن آ جاتی ہے. تو اس گاؤں کا دستور تھا، اس کا رواج تھا کہ پھر گاؤں کی عورتیں فیس دیکھنے کے لیے، یعنی چہرہ دیکھنے کے لیے جاتی تھی، نئی جو دلہن آتی تھی. اور اس موقع پر وہاں پہ ایک خاص قسم کا گفٹ دیا جاتا تھا، مسحانی. تو نریٹر کی ماں، بہن اور اس کی بھابھی بھی وہاں پہ، یا آنٹی بھی یہ کچھ چیزیں دے چکی تھی وہاں ایز گفٹ، جس میں مدر نے بینگلز دیے تھے، آنٹ نے اینکلٹس دیے تھے، یا ایلڈر بردر نے پیئر آف اسمال سلور ٹوز دیے تھے. جب وہ گھر واپس آ گئے تو انہوں نے رحیم بھابھی کی خوبصورتی کی اتنی تعریف کی کہ بچے بھی بےتاب ہو گئے اسے دیکھنے کے لیے. تو ماں نے برائڈ کو کتنی خوبصورتی سے تعبیر کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ سمجھ لیجئے جیسے ایک مورتی ماربل کی تراشی ہوئی لگ رہی ہے. تو آنٹی نے بھی اس کی خوبصورتی، اس کی آنکھوں کی چمکیلی آنکھوں کی تعریف کی ہے. تو لیکن سسٹر ان لا جو تھی نریٹر کی، وہ تھوڑی بہت گمنڈی تھی، بٹ وین تھی. اس نے کہا کہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور آپ لوگ کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہے وہ لیم ہو، لنگڑی ہو، یا اس کو کوئی اور ڈیفیکٹ ہو. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. سو ٹوڈے فرام دس پیرا وی آر گوئنگ ٹو ریڈ. تو میرے بچے، سبھی بچے پہلے یہ سنیں گے، میں اس کو پڑھوں گا یہاں سے. تو اس کے بعد ہم پھر ڈسکس اسٹوری کریں گے کہ اسٹوری میں کیا اور ہوا ہے. It was my mother who replied, "Who says she is lame?" She came out from inside the house and her gait was perfectly normal. The aunt added purple spots on a fair face add to the charm. The sentence was completed by my elder brother, who had come into the room. "That is Greek beauty for you, the ornament of some royal palace." "Who are you talking about?" mother said. "The washerman have brought the bride home. We were talking about Alimdeen's bride. We had gone to his palace to give Mashani. The bride is very beautiful and as fair as light. My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short." Showing her annoyance, she went inside saying, "After all, she is only a washerman's bride, not a Brahman or Rajput bride." The aunt immediately retorted, "She is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even a lower caste." یہاں تک ہم پڑھیں گے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا ہوا کہ سسٹر ان لا نریٹر کی یہ تھوڑی بہت گمنڈی تھی. اس نے اتنا کہا کہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لنگڑی نہیں ہے، مے بی وہ اس کو ڈیفیکٹ ہو سکتا. لیکن "It was my mother who replied." نریٹر کہتا ہے یہ میری ماں تھی جس نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟
میری ماں نے جواب دے دیا کہ who says she is lame؟ کس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ لنگڑی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ ماں نے جواب اس کو دیا، یہ کون کہتا ہے کہ وہ لنگڑی ہے؟ she came out from inside the house، وہ جب گھر سے باہر آئی، اندر سے جب وہ کیا آئی؟ باہر۔ and her gait was perfect، گیٹ ہو گئے چال، the way of a particular way of walking، a particular way of walking، چال یعنی اس کے چلنے کا جو طریقہ تھا وہ نارمل تھا، پرفیکٹلی یعنی بالکل صحیح تھا، کیا صحیح، جس طرح ایک عام انسان، ایک نارمل انسان چلتا ہے اس طرح وہ بھی چل رہی تھی۔ دی آنٹ ایڈیڈ، تو میری خالہ، میری آنٹ نے، میری جو خالہ ہے اس نے اور اسے بڑھایا۔ پرپل سپاٹس، پرپل ایک رنگ ہے جو بٹوین ریڈ اینڈ بلیو ہوتا ہے، ایک قسم کا رنگ جو ریڈ اور بلیو کے بیچ میں جو رنگ بن جاتا ہے، یعنی بینگنی رنگ، بینگنی رنگ، نہ زیادہ ریڈ اور نہ زیادہ بلو، تو پرپل سپاٹس یعنی بینگنی سپاٹس، دبے، آن اے فیئر فیس، صاف چہرے پر، ایڈڈ ٹو دا چارم، یہ چھوٹے چھوٹے بینگنی دبے اس کے چہرے پر اور زیادہ کیا بیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، دا سینٹینس واز کمپلیٹڈ بائی مائی ایلڈر بردر، یہ سینٹینس، یہ جملہ کمپلیٹ کیا، یہ فقرہ کمپلیٹ کیا کس نے؟ میرے بڑے بھائی نے۔ کس نے؟ یہ سینٹینس کمپلیٹ کیا میرے بڑے بھائی نے، who had come into the room، جو کہاں سے آیا؟ کمرے سے، روم یعنی کمرہ۔ That is Greek beauty for you، آپ یونانی خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں، تم اس سے یونانی خوبصورتی کہہ سکتے ہو، یعنی یونان کے جو لوگ ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ The ornament of some royal palace، یعنی کسی شاہی محلے کا گہنا کہہ سکتے ہو۔ آپ جب اتنی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے ہو تو آپ کسی شاہی محل کی خوبصورتی اسے کہہ سکتے ہیں۔ Who are you talking about؟ آپ پھر اس نے ان سے عورتوں سے پوچھا آپ کس کی باتیں کر رہی ہو؟ مدر سیڈ، ماں نے کہا the washerman have brought the bride home، واشر مین دھوبی کو کہتے ہیں، دھوبی نے برائڈ کو یعنی دلہن کو گھر لایا۔ We were talking about علیم دین's wife، اس دھوبی کا نام جو تھا وہ علیم دین تھا، ہم اسی کی دلہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ We had gone to his palace to give مسانی، ہم اس کے گھر گئے تھے، ہم اس کے گھر گئے تھے اس سے کیا دینے کے لیے؟ مسانی یعنی منہ دیکھی کا تحفہ۔ مسانی کیا ہے مطلب؟ منہ دکھائی کا تحفہ، گفٹ۔ The bride is very beautiful، دلہن جو ہے بہت خوبصورت ہے، اینڈ ایز فیئر ایز لائٹ، اور اتنی خوبصورت جتنی کیا ہے؟ روشنی کی مانند ہے، گوری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مائی ایلڈر بردرس وائف ہیڈ ایکسٹریملی بیوٹیفل آئیز، میرے بڑے بھائی کی بابی جو تھی، میرے بڑے بھائی کی بیوی جو تھی، وہ اس کی ایکسٹریملی یعنی بے حد اس کی آنکھیں جو تھی وہ خوبصورت تھی۔ بٹ ہر کمپلیکشن، لیکن اس کا جو کلر تھا، لیکن اس کا جو کلر تھا واز بٹ ڈارک، اس کے جو چہرے کا کلر تھا، میری بابی کی جو نریٹر کہتا ہے کہ میری بابی کی آنکھیں جو بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا جو کلر تھا، چہرے کا رنگ تھا، وہ تھوڑا ڈارک تھا، بٹ ڈارک یعنی تھوڑا کالا تھا۔ اینڈ شی واز شارٹ، اور کیا تھی وہ؟ چھوٹی، یعنی شارٹ مانی شارٹ کو اپوزٹ آئے گا شارٹ، ٹال ہے نا، لمبی۔ شوئنگ ہر انوائنس، اپنا اینگر دکھایا۔ شی وینٹ ان سائڈ سینگ، میری جو سسٹر ان لا ہے اس نے تھوڑا بہت پھر شرارت کیا، پھر اس نے اپنا گمڑ دکھایا، انوائنس ہو گیا سلائٹ اینگر یعنی شرارت دکھائے، اور وہ کہاں چلی گئی؟ اندر چلی گئی۔ آفٹر آل، پھر بھی چھوڑو، شی از اونلی اے واشر مینز برائڈ، اتنی آپ خوبصورتی کا تعریف کر رہے ہو تب بھی وہ ایک دھوبی کی کیا ہے؟ بیوی ہے، ناٹ اے برہمن اور راجپوت برائڈ، نہ وہ برہمن کی کوئی بیوی ہے اور نہ وہ کسی راجپوت کی کیا ہے؟ گھر والی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ کیا چلی گئی؟ اندر۔ دی آنٹ امیجیٹلی ریٹارٹیڈ، میرے خالہ نے فوراً منہ توڑ جواب دیا، ریٹارٹیڈ ہو گیا یعنی جواب دینا۔
میری آنٹی نے جلدی سے جواب دے دیا. شی از نو ڈاؤٹ اے واشر مینز برائڈ. ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک واشر مین کی بیوی نہیں ہے، وہ واشر مین کی بیوی ہے. بٹ ڈونٹ پیپل، لیکن کیا لوگ کسی نچلی ذات والی عورت کی خوبصورتی کی بھی تعریف نہیں کرتے؟ یا لوگ نچلی جو مان لیا کہ آپ کہتی ہے کہ وہ ایک واشر مین کی بیوی ہے، لیکن کیا کوئی نچلی ذات کے عورت کی تعریف نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. آپ کو پھر اپنی ایک بار اس کو گھر میں پڑھنا ہے سٹارٹ سے، اور کچھ ورڈز یہاں پہ میں نے آپ کو اپنی کاپی پر نوٹ لکھنے ہیں، کرنے ہیں، پھر ان ورڈز کو سمجھنا ہے. جیسے یہاں پہ ہے گیٹ، اے پرٹیکولر وے آف واکنگ. پرپل ہے آپ، اے کلر بٹوین ریڈ اینڈ بلیو. اسپاٹ ہے دبا. چارم اٹریکٹیو کوالٹی، چارم ہو گیا اٹریکٹیو کوالٹی. واشر مین دھوبی کو کہتے ہیں. فیئر ہو گیا میل یا منصفانہ. کمپلیکشن ہو گیا دا کلر اور اپیرنس آف دی سکن اسپیشلی آن فیس. انوائنس ہو گیا سلائٹ اینگر. ریٹارٹیڈ ہو گیا جواب. رویل ہو گیا شاہی. تو کچھ ورڈز یہاں پہ ورڈز اور اپوزٹ ہے. انسائڈ کا اپوزٹ آئے گا آؤٹ سائڈ. نارمل کا اپوزٹ آئے گا اب نارمل. ایلڈر کا ینگر آ جائے گا. تو یہ بچے آپ یہ ورڈز بھی اپنی کاپی پر لکھو گے، اور انگلش کی جو بک ہے ایک پیج بھی آپ ایک 4 لائن کاپی لاؤ گے، اس پر یہاں سے آپ یہاں تک لکھو گے. تو اس طرح سے آپ کی ریڈنگ بھی ہو جائے گی اور رائٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوں گے. تھینک یو.